صفحہ نمبر ہے 176، آیت نمبر ہے 123 اور 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب، من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فأولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا۔ لیسا نہیں ہے بأمانیکم تمہاری خواہشات کے مطابق، تمہاری آرزوؤں کے مطابق فیصلہ ہوگا، ولا امانی اہل الکتاب اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ من یعمل جو عمل کرے گا، سوءا برا، یجز بہ اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ اور نہ وہ پائے گا اللہ کے علاوہ ولیًا نہ کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات جو عمل کرے گا نیک، من ذکر مذکر میں سے، او انثی یا کوئی مؤنث ہو، وہو مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ تو یہی وہ لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا اور نہ وہ رتی برابر ظلم کیے جائیں گے۔ بات ہو رہی تھی شیطان انسان کو پھسلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کی راستوں میں سے، شیطان کے ہتھ گنڈوں میں سے ایک بہت بڑا تباہ کن نظریہ جو شیطان ہمارے دل اور دماغ میں ڈالتا ہے وہ ہے سستی نجات کا عقیدہ۔ یہودیوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ تھا، عیسائیوں کے ہاں بھی تھا، ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو چند دن جائیں گے، ہم انبیاء کے لاڈلے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، انبیاء ہمارے درمیان آتے رہے ہیں اور ہماری نجات ہو جائے گی۔ جہاں تک بات عیسائیوں کی ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی ہے اور ہمارے گناہوں کی طرف سے دے دی گئی، اب جو مرضی کریں۔ مسلمانوں کے اندر بھی سستی نجات کا عقیدہ بہت زیادہ ہے، اور شاید میں یہ سمجھتا ہوں یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی زیادہ ہے۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے، یا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخری نبی کا امتی ہوں اور سفارش ہو جانی ہے، بس جنت میری ہے، یا پھر ہمارے ہاں شرکیہ عقائد ہیں، فلاں بزرگ کی یا کسی شخصیت کی بیعت کر لو وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ ہمارے ہاں تو پاکستان میں ایسا دروازہ بھی موجود ہے جس کو پار کر لو اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ سستی نجات، ہماری سستی نجات ہو جائے بس، یہ عقیدہ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں اس سستی نجات کا اللہ تعالیٰ نے بالکل رد کیا، فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشات اور آرزوؤں کے مطابق تمہیں جنت ملے گی، نہ یہودیوں کو نہ عیسائیوں کو، کسی کی خواہش پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جزا اور سزا کا مکمل قانون بیان کیا، قرآن میں بیان کیا۔ اگر ہر کسی کو ایسے ہی نجات مل جانی ہے
کوئی قانون نہیں لاگو ہوگا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا جزا سزا کا سارا قانون کدھر جائے گا؟ پھر انصاف کدھر جائے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 6 قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جزا اور سزا کے، جو لاگو ہوں گے، کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ پہلا یہ ہے کہ خیر ہو یا شر ہو، ہر انسان کے اپنے ذمے ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، میں خیر کروں گا میرے ذمے ہے، میں شر کروں گا میرے ذمے۔ جس نے شر کیا وہ بھگتے گا۔ نمبر 1، جزا اور سزا میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ اگلی آیت کے اندر بھی آ رہا ہے، ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، مذکر ہو مؤنث ہو نیک عمل کرے گا ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کوئی بھی مذکر ہو کوئی بھی مؤنث ہو مرد عورت ہو نیک عمل کرے گا ہم ضائع نہیں کریں گے۔ مرد اور عورت دونوں پہ برابر قانون لاگو ہوگا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جزا اور سزا کا تیسرا اصول یہ ہوگا، نیکی ذرہ برابر ہو یا شر ذرہ برابر ہو، اس کا حساب ضرور ہونا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھی شر ہے اس کا بھی حساب ہے۔ کوئی کیسے چھوڑ سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ نے حساب لینا ہے۔ اور اگر ذرہ برابر نیکی ہے اللہ وہ بھی سامنے لے کر آئے گا، اس کا بھی انسان کو بدلہ ملے گا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، میرا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، میرا باپ نہیں اٹھائے گا، میری اولاد نہیں اٹھائے گی، دوست احیار کنبہ قبیلہ ماں باپ، ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ قرآن کے اندر بیان کی ہے، کوئی کسی کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اور ماں باپ تو ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، بچوں سے بھاگ رہے ہوں گے، بچے ماں باپ سے بھاگ رہے ہوں گے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، خامد بیوی سے، بیوی خامد سے۔ وہ کہیں کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے، معاملہ تو اتنے خراب ہوں گے وہاں پہ۔ تو کوئی کسی کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ قرآن کے ایک مقام پہ ہے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئًا، بوجھ تھلے دبا بندہ، گناہگار انسان اگر کسی کو، بزرگ کو، کسی کو بھی جس کو دنیا کے اندر سمجھتے تھے کہ یہ بچا لے گا، آواز دے گا کوئی اس کی آواز نہیں سنے گا۔ تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہر کسی کی نجات ہو جائے گی، نہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 5، سفارش ہوگی ضرور مگر اللہ کے اذن سے ہوگی، اور جس کو ہوگی جس کے حق میں ہوگی۔ انبیاء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، بہت سارے لوگ سفارش کریں گے، اللہ کے اذن سے ہوگی جس کے حق میں ہوگی۔ اور نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اصول بیان کیا ہے سورہ المدثر کے اندر، جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا اصول ہے۔ ہاں بعض لوگوں پہ اللہ کی رحمت بھی ہوگی، لیکن اللہ نے جو اصول بیان کیا ہے وہ یہ ہے قرآن میں، جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں ان کی سفارش نہیں ہوگی۔ آپ سورہ مدثر کھول کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں فرماتے ہیں عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے ہو؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، فضول گپے مارتے رہتے تھے، برائیاں لوگوں کی بیان کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، قیامت کا یقین کوئی نہیں تھا، بھولے ہوئے تھے قیامت کو، حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ کہ موت آ گئی۔ یعنی یہ سارے جرم کیے، نماز نہیں پڑھی، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، فضول گپے ماری، قیامت کو بھولے رہے، حتیٰ کہ موت آ گئی، توبہ بھی نہیں کی۔ فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، یہ رب کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی سفارش اگر کوئی کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر سکے گا، اگر کوئی کرے گا بھی تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ اللہ نے اصول قرآن میں بیان کیا۔ اب یہ جہنمی لوگ ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے جہنم میں کیوں گئے ہو؟
وہ اپنے چند کبیرہ گناہ گناتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کھانا نہیں کھلاتے، گپیں مارتے رہتے ہیں، لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، قیامت کو بھولے ہوئے تھے، توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، اگر کوئی سفارش کرے گا بھی تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کسی پر اللہ کی رحمت ہو جائے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رحیم ذات ہے، کسی کو معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اصول یہ ہے۔ تو یہ جزا اور سزا کی کم و پیش 6 اصول تو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ تو اگر ایسی بات ہوتی سستی نجات تو پھر یہ سارا قانون کدھر جائے گا؟ تو لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ اے مسلمانوں تمہاری خواہشات کے مطابق تمہیں جنت ملے گی، نہ یہودیوں کو نہ عیسائیوں کو، من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی عمل کرے گا برا وہ پائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار، کوئی مدد کرنا چاہے گا بھی تو نہیں کر سکے گا۔ تو پتہ یہ چلا، ثابت یہ ہوا، جنت دعووں سے نہیں ملے گی، آرزوؤں سے نہیں ملے گی۔ کیسے ملے گی؟ یہ اگلی آیت میں، من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، نیک عمل کرے مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہو مؤمن، ایمان لانے والا ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، اس کو جنت ملے گی۔ تو جنت کے حصول کے لیے نیک عمل ضروری ہیں، دعوے ضروری نہیں ہیں، آرزویں ضروری نہیں، میں فلاں کا مرید ہوں، فلاں کا ماننے والا ہوں، بس سیدھا جنت میں چلا گیا، نہیں، دعووں سے کچھ نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ فاولئک یدخلون الجنہ، یہی لوگ جنت میں جائیں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اگر جب یہ آیت اتری نا، من یعمل سوءا یجز بہ، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے سر گناہ تو ہم سب سے ہوتے ہیں، تو پھر سارے جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، گناہ کے بعد جو نیکی کرتا ہے، جو توبہ استغفار کرتا ہے، اور پھر آپ نے نیکیاں گنوائی بھی، میں لوگوں کے اندر خیر خواہی کرنا، لوگوں کے اندر اچھائی پھیلانا، اپنے دین پر قائم رہنا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت دے گا۔ تو گناہ بھی ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ جنت بھی دے گا۔ گناہ ہی گناہ ہے، نیکیاں کوئی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بچنا مشکل ہو جائے گا، پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔